خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق تکریم سامعین محترم، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر گزار ہیں کہ اس اللہ رب العزت نے ہم یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس روح زمین کے اوپر چلنے پھرنے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان جو ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ قرآن کی جو تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو اس تعلیم سے ان کو بھی یہ تعلیم یعنی کہ سکھاتا ہے، بہترین انسان وہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے والا، اس کے اندر مہارت کو حاصل کرنے والا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو انسان قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر، اس کو پڑھنے کے اندر، اس کی تلاوت کرنے کے اندر، اسی کی تفاسیر کو پڑھنے کے اندر مہارت کو حاصل کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کو کیا ملے گا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، فرشتوں کی صفوں کے اندر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اعزاز ہوگا ان کو، یہ ایک فضیلت ہے۔ جو انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال رکھتا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو کبھی گرنے نہیں دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ اقرأ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید کو پڑھا کرو۔ کیا ملے گا ہم اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن جب انسان کوئی کسی کا نہیں بنے گا، بیٹا اپنے باپ کا نہیں، ماں اپنے بیٹے کی نہیں بنے گی، وہاں پر بیوی اپنے خامد کی نہیں بنے گی۔ میرے بھائیوں، اس وقت یہ قرآن مجید اٹھ کر کہے گا کہ اے اللہ، اس نے ساری زندگی گزاری تھی، اے اللہ اس نے احکامات نکالے تھے اس قرآن مجید میں سے، اپنی زندگی کے لیل و نہار اس نے اس کے اوپر گزار دیے تھے، اے اللہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ جہاں قرآن مجید قیامت کے دن یہ کسی کے لیے سفارش کرے گا میرے بھائیوں، وہاں یہ قرآن مجید قیامت کے دن کسی کے خلاف گواہی بھی دے گا کہ اس نے مجھے پڑھا نہیں تھا، اس نے میری تلاوت نہیں کی تھی، اس نے اس ترجمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جو احکامات اے اللہ تو نے نازل کیے اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ گھر جن گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب، جن گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، اللہ کے قرآن کو سمجھایا نہیں جاتا، اس کی تفاسیر کو پڑھا نہیں جاتا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، یہ گھر بالکل ویران قسم کے گھر ہیں، اور یہ گھر قبرستان کی مانند گھر ہے جن گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور میرے بھائیوں، یہ وقت آج سمجھنے کا وقت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا ان للہ اہلین بالناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین انسان اللہ رب العزت کو وہ لگتے ہیں، ہم اہل القرآن، جو اہل قرآن ہوتے ہیں۔ آج اپنے آپ کو اہل قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو اس تعلیم سے، اپنے بچوں کو اس تعلیم کی طرف لگاؤ، اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس کے اندر سے مسائل اخذ کرو، اس کی تفاسیر کو پڑھو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں گے، پھر تبدیلی آئے گی میری ذات کے اندر، پھر تبدیلی آئے گی میرے گھر کے اندر، پھر تبدیلی آئے گی میرے معاشرے کے اندر، جب ہم اس قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ اور یہی وہ قرآن ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا تو اس قرآن کو سن کر وہ ایمان لے آئے تھے۔ یہی وہ قرآن ہے جب ایک جنوں کا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، قرآن کو سن کر وہ ایمان لے کے آئے، وہ اسلام کو قبول کیا، پھر اپنے قرب و قبیلے کے پاس جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔
تو یہ قرآن مجید کا ایک اعزاز ہے۔ قرآن مجید کو جب آپ سمجھو گے، اس کو پڑھو گے، اس کی ترجمے کو، اس کی تفہیم ترجمہ اور تفسیر کو جب تم پڑھو گے تو پھر تمہاری زندگیاں یہ چینج کر کے رکھ دے گا، تمہاری زندگیوں کو یہ بدل کے رکھ دے گا۔ آج یہ رمضان ایسے نہ گزر جائے کہ ہم پھر سے اس دنوں کے اندر ہم 30 روزے رکھیں گے، تراویحاں سنیں گے، ہم پڑھیں گے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ نے میرے لیے کیا حکم نازل کیا ہے۔ یہ ایسا وقت نہ گزاریے گا، اب اس کو سمجھیں، اس کے دل لگا کر اسی کی تفاسیر کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔